رجب طیب اردغان کا قول ہے کہ یہ مت بھولو کہ ہر تاریک رات کی صبح ہوتی ہے اور موسم گرما کے بعد موسم بہار آتا ہے۔ تمہارے ساتھ وہ قدرت اور وہ طاقت ہے جو غموں کو خوشیوں میں اور تاریکیوں کو روشنی میں تبدیل کرتی ہے، جس نے یوسف کو جیل سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنایا، جس نے موسیٰ کی پرورش فرعون کے محل میں کرائی اور پھر وہاں کا حاکم بنا دیا۔ اللہ سے مدد مانگو اور اسی کے ہو جاؤ۔ میں اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا مؤثر طریقہ نہیں جانتا۔ میں ظلم کے لیے تالیاں نہیں بجاتا اور نہ ظلم سے محبت کر سکتا ہوں، اور نہ میں ماضی کو برا بھلا کہتا ہوں۔ مجھ میں یہ ہمت نہیں کہ حق کے نام پر باطل کی پرستش کرتا رہوں۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہسٹوری میڈیا پر رجب طیب اردغان کی ہسٹری کا ایپیسوڈ نمبر 18، اور آج کا ٹاپک ہے رجب طیب اردغان کی پارٹی کا تیسری مرتبہ اکثریت سے کامیاب ہونا۔ 12 جون 2011 کو انتخابات ہوئے اور اردغان کی پارٹی تیسری مرتبہ اقتدار تک پہنچی اور مکمل اکثریت کے ساتھ پہنچی۔ قانونی انتخابات میں اس کو بڑی آسانی کے ساتھ کامیابی مل گئی۔ اس مرتبہ پارٹی کو 50.56% ووٹ حاصل ہوئے اور اس مرتبہ ووٹنگ کی شرح 86% رہی۔ وزیر اعظم اردغان نے اس کامیابی پر کہا کہ ہر 2 ووٹ میں سے 1 ووٹ ہمیں ملا ہے۔ آج ترکی کی فتح کا دن ہے، آزادی اور جمہوریت کی فتح کا دن ہے۔ اس مرتبہ الیکشن میں ووٹرز کے لیے انتخابی عمل کو آسان بنانے کے لیے کئی تبدیلیاں کی گئیں اور مختلف سہولیات مہیا کی گئیں۔ پہلی مرتبہ کردوں کو انتخابی مہم میں کردی زبان استعمال کرنے کی مکمل اجازت دی گئی اور امیدوار کے لیے مقررہ 30 سال کی عمر کو گھٹا کر 25 سال کر دیا گیا۔ لکڑی کے بیلٹ باکس کی جگہ ٹرانسپیرنٹ باکس استعمال کیے گئے۔ اسی طرح ووٹرز کو اجازت دی گئی کہ وہ ووٹنگ کے لیے نیشنل آئی ڈی یا پاسپورٹ یا ڈرائیونگ لائسنس یا شادی رجسٹریشن کارڈ میں سے کچھ بھی استعمال کریں۔ وزیر اعظم اردغان نے اپنی اہلیہ کی رفاقت میں استنبول کے ایشیائی حصے میں واقع اسکودار کی پولنگ سینٹر مدرسہ برہانیہ ابتدائیہ میں ووٹ ڈالا۔ اس علاقے کے لوگوں نے اردغان اور ان کی اہلیہ کا زوردار استقبال کیا۔ یہ علاقہ دینی مزاج رکھنے والوں کا رہائشی علاقہ ہونے کے سبب حزب العدالہ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد اردغان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن ترکی کے لیے بہت خوبصورت دن ہے، کیونکہ آج ترک قوم بیلٹ باکس کے ذریعے اپنے دل کی بات کا اظہار کرے گی۔ انہوں نے انتخابی مہم کو بیک وقت سخت اور مزیدار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج ترک قوم آئندہ آنے والی حکومت کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہے اور تمام پارٹیوں پر قوم کے انتخابی رجحان کا احترام لازم ہے۔ اس الیکشن کے نتائج کے روح سے 4 پارٹیوں کو پارلیمنٹ میں داخلہ ملا۔ حزب العدالہ کو 50.56% ووٹ ملنے کے سبب 327 سیٹیں حاصل ہوئی، اور وہیں پر ریپبلکن پارٹی کو 25.6% ووٹ ملے۔ اس بنا پر اس کو 135 سیٹیں حاصل ہوئیں، اور قومی تحریک پارٹی کو 13.3% ووٹ کے ساتھ 57 سیٹیں ملیں، اور کرد آزاد امیدوار یعنی نظریاتی طور پر بھی آزاد کے حزب السلام میں شامل ہو جانے کے سبب پہلی مرتبہ ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنا نصیب ہوا۔ اردغان نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ ان کی حکومت تمام ترکوں کے مفاد کے لیے کام کرے گی، خواہ ان کا تعلق کسی پارٹی، کسی نسل اور کسی گروہ سے ہو۔ انہوں نے تمام ترکوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے حزب العدالہ کو ووٹ دیا یا نہیں دیا، یہ یکساں ہے، کیونکہ حقیقی معنی میں 2011 کے انتخابات میں ترکی کی فتح کا دن ہے۔ ڈاکٹر محمد سعد ابوالعزم صدر مرکز برائے دراسات ترکی قاہرہ انتخابی مہم کے متعلق لکھتے ہیں کہ استنبول میں 1 ہفتے سے زیادہ مرکز کے اسٹاف کی معیت میں رہ کر ہمیں ایک دلچسپ تجربہ ہوا۔ استنبول میں قیام کا مقصد انتخابی مہم کا جائزہ لینا، سیاسی پارٹیوں کو قریب سے دیکھنا اور جاننا تھا۔
اچھی بات یہ رہی کہ اس مرتبہ ترکی کے انتخابی منظرنامے کا پوری تفصیل سے مشاہدہ کرنا ہمارے لیے ممکن ہو سکا۔ ہم انتخابی پروپیگنڈے کی ابتدا سے لے کر انتخاب ہونے اور پھر نتائج آنے تک رہے۔ اس پورے سفر کے خوبصورت ایام وہ 2 دن تھے جو ہم نے حزب العدالہ کے قائدین کے ساتھ استنبول میں گزارے، جہاں ہم نے ان کے ساتھ تجربہ حاصل کیا۔ باریک بینی کے ساتھ ہم نے پارٹی کے کاموں کی تفصیل حاصل کی، بلکہ ہم نے استنبول میں نتائج کے اعلان کے وقت پارٹی کے خارجی رابطہ کے ذمہ دار کے ساتھ کچھ لمحات گزارے۔ اعلان نتائج کے بعد ظاہر ہے کہ حزب العدالہ کے لیے یہ خوشی بہت بڑی تھی۔ ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم ہر لمحے کے متعلق گفتگو کریں اور ہم نے دروس و تجربات وہاں حاصل کیے ان پر کئی جلدیں لکھ ڈالیں۔ لیکن آج ہم انتخابات کے دوران وہاں کے بعض عام مشاہدات سے متعلق گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلا منظر جو استنبول میں داخل ہونے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا وہ انتخابی ماحول کی شدت سے عبارت تھا، جو اس سے پہلے ترکی کے انتخابات میں نہیں دیکھی گئی تھی۔ اس منظرنامے میں سیاسی اور میڈیائی جنگ تھی۔ سیاسی پارٹیوں کے قائدین ایک دوسرے پر الزام کی بوچھاڑ کر رہے تھے، بلکہ بسا اوقات امیدواروں کے درمیان گھٹیا الفاظ کا تبادلہ ہوتا تھا۔ اس سلسلے کا سب سے گھٹیا اور غیر معیاری بیان وہ تھا جس میں ریپبلکن کے سربراہ کمال کلیچدار اوغلو نے دیا تھا، جس میں اس نے اردغان کی والدہ اور اہلیہ پر نشانہ سادھا تھا، لیکن اس کا جواب بہت پرسکون دیا گیا۔ البتہ یہ جواب بھی بہت تکلیف دہ تھا۔ جواب میں صرف یہ کہا گیا کہ جو جھوٹ کو 2 پاؤں پر چلتا دیکھنے کی خواہش رکھتا ہو اسے کلیچدار اوغلو کو دیکھنا چاہیے۔ قابل توجہ بات یہ تھی کہ اکثر اخبارات اور ٹی وی چینلز حزب العدالہ کے بالمقابل دوسری پارٹیوں بالخصوص ریپبلکن پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ذرائع ابلاغ حزب العدالہ کی حصولیابیوں کو دانستہ طور پر کم کر کے دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، منفی چیزوں پر زیادہ توجہ دے رہے تھے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ میڈیا اور عوام کی سوچ میں بڑا فرق تھا۔ دونوں کے اہداف الگ تھے، دونوں کی راہ مختلف تھی۔ چنانچہ ہم نے جس شخص سے بھی بات کی اس نے حکومت کی کارکردگی کے متعلق اطمینان اور جذبہ شکر گزاری کا اظہار کیا اور حزب العدالہ کی قیادت میں بہتر مستقبل کی امید ظاہر کی، جبکہ ذرائع ابلاغ کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ حزب العدالہ نے انتخابی مہم کے آخری 3 مہینوں میں پوری ترکی کے ہر گھر اور ہر فلیٹ کے دروازے پر دستک دی تھی تاکہ وہ تمام شہریوں سے براہ راست ملاقات اور گفتگو کر سکے۔ صرف استنبول میں پارٹی کی قیادت میں گھر گھر جا کر ملاقات کرنے والے ان نوجوانوں کی تعداد 3 لاکھ تھی، جو کہ 9 افراد کی ٹیم بنا کر تقسیم کیے گئے تھے۔ ان مشاہدات کے ساتھ اس نقطے کا ہم اضافہ کریں گے جس پر سیاسی تجزیہ کاروں اور تقریباً تمام سیاسی تجزیہ کاروں کا تقریباً اتفاق ہوگا۔ حزب العدالہ کی تاریخ فتح کے 4 بنیادی اسباب تھے۔ ایک تو یہ کہ اس نے اقتصادیات کے باب میں جو زبردست کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ بالکل معجزے کے مانند ہیں۔ دوسرا سبب سیاسی استحکام اور اس کی حکومت کے دوران ہونے والے جمہوری اور دستوری اصلاحات ہیں، اور تیسری یہ کہ حزب العدالہ اپنے دونوں دور حکومت میں سیاست خارجہ کے باب میں کامیاب رہی ہے۔ اس نے علاقائی اور عالمی سیاست میں مؤثر رول ادا کیا ہے۔ اور چوتھا بنیادی سبب خود پارٹی کے رہنما جناب رجب طیب اردغان کی کرشماتی شخصیت ہے۔ اگر ہم اس انتخاب کے نتائج کے فیصلہ کن اسباب کو مختصر الفاظ میں بیان کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترکوں نے مستقبل کا انتخاب کیا۔ ترک آنے والے 20 سالوں تک اپنے وطن میں اطمینان کی فضا چاہتے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ متعدد بڑے اور اہم مسائل جن میں شاید سب سے اہم یہ ہیں: نمبر 1، ایسا نیا دستور جو ترکی کو اس کے سلب کیے گئے اسلامی شناخت لوٹا سکے جس کو کئی دہائیوں قبل اتا ترک سیکولرزم کے حامل سرکشوں نے سلب کیا تھا۔ نمبر 2، باقی ماندہ مشکلات مثلاً پردہ اور کردوں کے قضیے کا جمہوری بنیادوں پر منصفانہ دائمی حل۔ نمبر 3، اردغان کے ذریعے جدید ترکی کی تعمیر اور ترقی کے لیے شروع کیے گئے سفر کا تسلسل۔
اردغان اپنی پارٹی کے ساتھ اس سخت ترین مرحلے سے نکلنے میں کامیاب ہوئے اور امن و امان کی فضا میں قدم رکھ دیا۔ اب وہ آئندہ اور آخری مرحلے میں قدم رکھنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں، بلکہ ہمیں یہ امید ہے کہ یہ مرحلہ اتاترکی فوج کے لیے فیصلہ کن ہوگا اور وہ پوری طرح قابو میں ہو جائے گی۔ رجب طیب اردغان کا قول ہے کہ یہ مت بھولو کہ ہر تاریک رات کی صبح ہوتی ہے اور موسم گرما کے بعد موسم بہار آتا ہے۔ تمہارے ساتھ وہ قدرت اور وہ طاقت ہے جو غموں کو خوشیوں میں اور تاریکیوں کو روشنی میں تبدیل کرتی ہے، جس نے یوسف کو جیل سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنایا، جس نے موسیٰ کی پرورش فرعون کے محل میں کرائی اور پھر وہاں کا حاکم بنا دیا۔ اللہ سے مدد مانگو اور اسی کے ہو جاؤ۔ میں اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا مؤثر طریقہ نہیں جانتا۔ میں ظلم کے لیے تالیاں نہیں بجاتا اور نہ ظلم سے محبت کر سکتا ہوں، اور نہ میں ماضی کو برا بھلا کہتا ہوں۔ مجھ میں یہ ہمت نہیں کہ حق کے نام پر باطل کی پرستش کرتا رہوں۔ یہ ہے رجب طیب اردغان کا قول، اور آج کا پروگرام رجب طیب اردغان کی اسی قول پر ختم کیا جاتا ہے، اور کل کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔